بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف شہزاد صاحب تلاوت قرآن پاک فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. جناب شہین راجہ صاحب, پروجیکٹ مینیجر سرٹیفکیشن انسینٹیو پروگرام, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سابق صدور, چیمبر آف کامرس انڈسٹری, ممبران مجلس عاملہ, حاضرین محفل, السلام علیکم. میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے SMEs کو سہولت فراہم کرنے کے لیے استحکام بخشنے کے لیے اس انسینٹیو پروگرام کو متعارف کرایا. آج اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے اس پروگرام کو کے حوالے سے میں مزید جاننے کا موقع فراہم کریں. میں گزارش کروں آپ سے کہ اس جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس کا باقاعدہ آغاز کریں, اور آپ گجرا والا تشریف لے کے آئے. میں آپ کا مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو سیمینار آپ نے رکھا ہے پروگرام, یہ انشاءاللہ ہمارے گجرا انڈسٹری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ صدر محترم, اور میں آپ سب ساتھیوں کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے. اور یہ کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے یہ پچھلے کوئی 2-3 سال سے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے, اور یہ اس پروگرام کا مقصد سمپل ہی ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہماری SME سیکٹر ہے پاکستان میں, ان کو سپورٹ کیا جائے تاکہ اس سے ہماری ایک تو یہ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے اور ان کی جو پروڈکٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہو اور ہماری ایکسپورٹس بھی بہتر. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے لاسٹ ایئر بھی میں آیا تھا اور میں نے یہاں پہ پریزنٹیشن دی تھی اور آپ سب لوگوں سے گزارش کی تھی کہ آپ میکسیمم لوگ جتنے اپلائی کر سکتے ہیں انسینٹیو گرانٹ کے لیے وہ ہمیں کریں, کیونکہ ہماری کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کوئی لمبی چوڑی آپ سے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں مانگتے, سمپل سی ایک اپلیکیشن مانگتے ہیں. تو لیکن وہ لاسٹ ایئر بھی میرے کہنے کے باوجود بھی میں یہ کہوں کہ جتنی مجھے ان پٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ گجرانوالہ سے مجھے پاس اپلیکیشنز آئیں گی, وہ آئی نہیں ہے. اور اس وقت بھی میرے خیال میں پورے پاکستان کا یہ پروجیکٹ ہے, تو جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہے وہ سیالکوٹ ہے. گجرانوالہ ایون لاہور بھی نہیں ہے اتنا بینیفیشری جتنا سیالکوٹ ہے. تو اب میں نے اپنے کلیگ سے بھی بات کی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید لاہور, گجرانوالہ, شیخوپورہ میں زیادہ بڑی انڈسٹری ہے, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ادھر ذرا کم ہے, تو شاید اس طرح سے اپلیکینٹ کم ہے. لیکن میری اپنی ذاتی سوچ ہے, پتہ نہیں میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, کہ کتنی بھی بڑی انڈسٹری ہو اس کو فیڈ ہمیشہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہی کر رہی ہوتی ہے. اس کو جتنا را مٹیریل یا ان پٹ دے رہی ہوتی ہے وہ ساری اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا یہ کوئی 3 سال کا پروجیکٹ تھا. تو ابھی ہم نے اس کو لاسٹ ایئر بلکہ اسی سال مختلف چیمبرز کی آراء کے اوپر بیس کر کے ہم نے اس پروگرام کو مزید 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا ہے. اب یہ 2 سال اور 2023 میں جا کے ختم ہوگا جو پلان. تو یہ پروجیکٹ کے خصوصیات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. تو اب آپ کو میرا خیال ہے اسکرین کے اوپر دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بزنس میں 2 چیزیں ہیں جی. کوئی بھی بزنس ہو, آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, آپ سروس دے رہے ہیں, آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, ٹریڈر ہیں, جو کچھ بھی ہیں, آپ نے پیسہ خرچنا ہے اور پیسے کے عوض آپ نے کوئی پروڈکٹ لینی ہے. اب پروڈکٹ لینی ہے, جب آپ پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ کی کوانٹٹی کیا ہے, اس کی پرائس کیا ہے اور اس کی کوالٹی کیا ہے. اب
क्वालिटी का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आज आया है, लेकिन आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो उस वक्त ही हमें कुरान में बता दिया गया था कि जो चीज़ लो उसकी क्वालिटी पहले देखो, क्वालिटी पहले देखो, और फिर उसकी जो प्राइस है वो भी उसकी कहीं डॉक्यूमेंटेशन कर लो। हमारे यहाँ अभी तक ये है कि अभी भी हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी और प्राइस, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है। क्वालिटी को शायद अभी हम इतना अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन बाहर की दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज में क्वालिटी जो है वो टॉप पे चली गई है और क्वांटिटी और प्राइस सबसे नीचे आ गई है। तो ये देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है क्वालिटी की वो नंबर 3 पे है, लेकिन यूरोप में और जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ क्वालिटी जो है वो उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और ये हमारे इस्लाम का भी दर्स है, हमारे इस्लाम का दर्स है क्वालिटी, लेकिन हम क्वालिटी के ऊपर इतना जोर नहीं देते। अब जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट बनाने की सोचते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनाब ये प्रोडक्ट तो हमने बनाना है, उसकी क्वालिटी हमने क्या रखनी है, क्वालिटी किस क्वालिटी का हमने प्रोडक्ट बनाना है। और क्वालिटी जो है वो कैसे आएगी, क्वालिटी आएगी कि आपने किसी न किसी एक स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना है या स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना है। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है कि एक कह लें कि सीरीज ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, और जो चाहते हैं रिपीटेबिलिटी हो, उसमें तवातुर हो। कोई भी चीज़ आप बनाएं, आपकी लेबर फोर्स एक आज कोई है कल कोई हो, लेकिन प्रोडक्ट की नेचर आपकी एक ही हो जब भी बने। और स्टैंडर्ड जो है, वंस अगेन स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर लिया, अब स्टैंडर्ड की फिर आगे आपने ये देखना है कि उस स्टैंडर्ड को आपने एक्चुअली कंप्लाई किया भी है या नहीं किया। वो कैसे प्रोसेस है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन के जरिए स्टैंडर्ड की कंप्लायंस आती है, उसी से क्वालिटी आती है, उसी से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है। और ये सब चीजें जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है तो व्हाट डज इट मीन, इससे ये है कि जो भी आपका परचेजर है, बायर है, एंड यूजर है, उसका कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ जाएगा, और जिससे ये मैं कहूँ कि आपकी जो एक्सपोर्ट है या आपका जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है वो हंसी खुशी कबूल हो जाएगा, और उसकी जो भी आप कीमत तय करेंगे वो उसकी कीमत आपको मिलेगी। आगे जी कि क्वालिटी, अब मैंने यहाँ पे ये बताया कि क्वालिटी है क्या एक्चुअली क्वालिटी का कोई इतना कोई ये मैं कहूँ कि बहुत ही कोई सख्त सा मतलब, तो इसका सख्त मतलब नहीं है कि कोई भी चीज जो आपके पर्पस को सर्व करती है वो क्वालिटी। मसलन अगर आपने सड़क पे, आपने यहाँ से लाहौर जाना है, आपने फर्ज किया सड़क पे जाना है, तो मर्सिडीज बेंज आपके लिए बेहतरीन कार है, वो आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी कार है। लेकिन अगर आपने खेत में कहीं जाना है, खेत में जाना है, तो खेत में वो मर्सिडीज बेंज नहीं जा सकती, वहां पे या जीप जाएगी या ट्रैक्टर जाएगा। तो खेत में जाने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, ट्रैक्टर है। लेकिन अगर आपने बाय रोड जाना है तो क्वालिटी प्रोडक्ट कार है। तो इसलिए ये क्वालिटी का डेफिनेशन है। आगे है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की क्या डेफिनेशन है? स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ये है कि जो आप कोई भी काम कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लें, डॉक्यूमेंटेशन कर लें, ताकि फर्ज किया आज मैं एक काम कर रहा हूँ, कल मेरी जगह कोई और काम करे, तो जो कोई भी वो काम करेगा वो उस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करेगा जो मैंने लिख रखा है कि मैंने कौन सा काम किस तरह से करना है। दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अब ये जो मैंने बताया डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ भी आपने करना है उसको डॉक्यूमेंट कर लें, वो स्टैंडर्ड। अब कंप्लायंस टू स्टैंडर्ड जो है वो क्या करती है कि आपके जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, और आज की दुनिया में बिजनेस का सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन की। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो इंटरनेशनल मार्केट में आपका कोई प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो मुश्किल हो जाती है।
اب آئیں جی کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی سپورٹ کے لیے یہ سب کچھ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے. تو پاکستان میں جو لارج انٹرپرائز ہیں یا ہیوی انڈسٹری ہے وہ ہیویلی ڈپینڈ کرتی ہے ان پٹ فرام دی اسمال اینڈ میڈیم سیکٹر میں. اور ایس ایم ایز جو ہے پاکستان میں جتنے بھی پرائیویٹ بزنسز ہیں پاکستان میں ایس ایم ایز کا کمپوننٹ یا ایس ایم ای کا شیئر اس میں آلموسٹ 90% ہے. اور ایس ایم ایز کی کنٹریبیوشن ٹو آور جو ایک قومی پیداوار ہے جی ڈی پی اس کی 40% کنٹریبیوشن ہے ایس ایم ایز کی. ایس ایم ایز کی آگے امپلائمنٹ جنریشن میں یا لوگوں کو یہ کہہ لیں کہ روزگار مہیا کرنے کے سلسلے میں ہر 5 میں سے 4 جاب جو ہیں وہ ایس ایم ای دے رہا ہے. ایس ایم ایز اور پھر ایس ایم ایز پاکستان میں ہر شعبے میں اور ہر جگہ پہ آپریٹ کر رہی ہیں. پاکستان میں 2 سال پہلے تک تقریباً 32 لاکھ کے قریب ایس ایم ایز آپریٹ کر رہی تھی. اور ان 32 لاکھ میں سے اگر میں یہ کہوں کہ پاپولیشن سرٹیفکیشن کتنوں کے پاس ہے تو 5% سے بھی لیس لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سرٹیفکیشن ہے. اور جن 5% کے پاس ہے بھی ان کو بھی میری دانش میں ان کو یقین سے پتہ نہیں ہے کہ جو سرٹیفکیشن انہوں نے لی ہوئی ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے بھی یا نہیں. اینڈ ممکن ہے ان کی ریکوائرمنٹ کوئی اور ہو اور انہوں نے سرٹیفکیشن کوئی اور لی ہوئی ہو. اور پھر جن کے پاس سرٹیفکیشن ہے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہو اس سرٹیفکیشن کی لائف جو ہے وہ 1 سال سے لے کر 3 سال تک ہوتی ہے. 3 سال کے بعد وہ سرٹیفکیشن ایکسپائر ہو جاتی ہے اور آپ کو رینیو کروانی پڑتی ہے. اور ہر 2 سے لے کر 5 سال تک ہر سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی رینیو ہوتا ہے انٹرنیشنلی. آپ آئیں گے کہ اسمال اینڈ میڈیم جو میں نے بات کی کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی یہ ایس ایم ای کی ڈیفینیشن ہے کیا. ایس ایم ای کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے پروڈینشیل ریگولیشنز میں دی ہوئی ہے. اور ایس ایم ای کو انہوں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک ہے اسمال انٹرپرائز یعنی کہ چھوٹے ادارے اور دوسرا ہے میڈیم انٹرپرائز جو کہ درمیانے درجے کے ادارے ہیں. اسمال انٹرپرائز وہ ہے جس کے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تقریباً 50 تک ہوں اور اس کا اینول سیلز ٹرن اوور یا اینول اس کو کہیں سالانہ بزنس اس کا جو ہے وہ 150 ملین یا 15 کروڑ روپے تک ہو. اور جو میڈیم انٹرپرائز یا درمیانے درجے کے ادارے ہیں جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا سروس دے رہے ہیں ان کے پاس اگر 51 سے لے کر 250 لوگ تک کام کر رہے ہیں تو وہ میڈیم انٹرپرائز ہے. اور اگر سمپل ٹریڈنگ جو لوگ کر رہے ہیں جو مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے سروس نہیں دے رہے سمپل ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ٹریڈرز جو ہیں ان کے لیے جو امپلائمنٹ ورک فورس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 51 سے لے کر 100 افراد تک ہے. لیکن دونوں کا اینول سیلز ٹرن اوور جو ہے یا سالانہ بزنس 15 کروڑ سے لے کر 80 کروڑ تک ہونا چاہیے. تو اب ایس ایم ای کی اگر میں دونوں کے ڈیفینیشنز کو کمبائن کروں تو ہر وہ تجارتی یا صنعتی ادارہ جس کے پاس 1 بندے سے لے کر 250 بندے تک کام کر رہے ہیں وہ ایس ایم ای ہے. لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو اینول بزنس ہے وہ 1 روپے سے لے کر 800 ملین یعنی 80 کروڑ سالانہ تک ہونی چاہیے. یہ لیمٹ ہے میرے پروجیکٹ کی بھی اور ایس ایم ای کی ڈیفینیشن. آگے جی یہ پروڈکٹ جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ یہ 3 سال کا پروجیکٹ تھا اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے. اب یہ 2023 میں ختم ہوگا اور اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 800 ملین 80 کروڑ روپے تک ہے. اور یہ پہلے 2016 میں ختم 2016 میں شروع کیا 21 میں ختم ہونا تھا اب یہ 23 تک چلا گیا. اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے تقریباً کو 2050 اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو ہم نے انسینٹیوائز کرنا ہے ہم نے ان کو انسینٹیو دینا ہے. اور اس پروجیکٹ کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو آپ کے صنعتی ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے. کیپیسٹی بلڈنگ ایسے ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو ٹریننگ بھی دینی ہے اور ٹریننگ کا ایک سیشن میں ایک سائیکل میں کمپلیٹ کر چکا ہوں.
لیکن چونکہ پروجیکٹ جو ہے وہ ریوائز ہوا ہے، ریویژن کے بعد اتنی ہی ٹریننگ ایلیمنٹ ابھی اس میں مزید ہیں، اور یہ ٹریننگ آپ کو ملے گی نیڈ بیس پہ۔ اگر آپ کے چیمبر سے میرے پاس ریکویسٹ آئے گی کہ ہمیں اس اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ ٹریننگ چاہیے، تو بندے جو ٹریننگ پرووائڈر ہے وہ میں ارینج کروں گا ایٹ دی کاسٹ آف پروجیکٹ، وہ یہاں پہ آئے گا، یہاں پہ آ کے ٹریننگ دے گا۔ آپ نے سمپل یہ انشور کرنا ہے کہ میکسیمم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کم سے کم 40 سے 50 لوگ جو ہیں وہ 2 دن کی ٹریننگ ہوگی، جو بھی آپ اسٹینڈرڈ کہیں گے اس کے اوپر ٹریننگ آپ کو مل جائے گی۔ اچھا جی، اس پروجیکٹ کے تحت یہ ہے کہ انسینٹیو ملے گا آپ کو 1 لاکھ روپے سے لے کر 4 لاکھ روپے تک، اور یہ انسینٹیو جو ہوگا ان دی فارم آف کیش ہوگا۔ آپ کو ڈائریکٹ آپ جب اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہوگی، اس کے بعد اس کی فائنل اپروول ہوگی، اپروول ہونے کے بعد آپ کو آپ کا جو اپلیکیشن کے اوپر لکھا ہوا ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ کو 1 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ روپے کا چیک آپ کو مل جائے گا، اور ان ریٹرن میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اچھا، یہ جو پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا تو 3 سال پہلے شروع کیا تھا، تو ہمارے 3 سال میں ہمیں تجربہ یہ ہوا کہ جو ہمارے بلوچستان کی جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہیں، یا یہ میں کہوں کہ جو کم ترقی یافتہ جو علاقے ہیں وہاں کی جو SMEs ہیں، انہوں نے بہت کم اس میں حصہ لیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ پروجیکٹ ریوائز کیا، اور ریوائز کرنے کے بعد یہ ہے کہ ہم ان SMEs کی جو کم ترقی یافتہ علاقوں میں ہیں ان کو ہم ان کی سرٹیفکیشن بھی ہم خود کروائیں گے، اور ان کو سرٹیفکیشن کے بعد انسینٹیو بھی دیں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا فرام دی پروجیکٹ کاسٹ میں، آپ سے آپ کا اس کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی جو ٹوٹل کاسٹ میں نے بتائی کہ 800 ملین ہے، 800 ملین میں سے 600 ملین جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کے لیے مختص ہے، جو SMEs کو ہم نے کیش دینا ہے۔ 600 ملین یعنی 60 کروڑ روپیہ صرف SMEs کے لیے مختص ہے، اور باقی جو 20 کروڑ بچے گا اس 20 کروڑ میں سے بھی تقریباً کوئی 12 سے 13 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو لوگ ہیں، آپ کی انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان کی ٹریننگ کے اوپر خرچ ہوگا۔ اب آ جائیں جی سرٹیفکیشن ریکوائرمنٹس۔ پاکستان میں ٹوٹل پاکستان میں کیا پوری دنیا میں تقریباً 3 سیکٹر ہیں، فوڈ سیکٹر ہے، نان فوڈ سیکٹر ہے، اور سروس سیکٹر ہے۔ فوڈ سیکٹر میں ہمارے پاس جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ فوڈ سیکٹر میں ہمارے پاس کون کون سی انڈسٹری ہے، اس میں کوئی بھی انڈسٹری ہو لیکن فوڈ سیکٹر میں وہ ساری کور ہو جاتی ہے پاکستان میں جتنی بھی آپریٹ کر رہی ہیں۔ نان فوڈ سیکٹر میں ٹیکسٹائل اینڈ لیدر ہے، ریڈی میڈ گارمنٹس میرے خیال سے گجرانوالہ میں ضرور ہوں گی، ریڈی میڈ گارمنٹس ہے، پھر آگے الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس پروڈکٹس ہیں، ہیلتھ بیوٹی اینڈ کاسمیٹکس ہے، جیم پریشس سٹونز، جیولری، میٹلز، منرلز، ماربل، گرینائٹ، کارپیٹ، ڈرگز، ٹینٹس، سرجیکل ڈینٹل ڈیوائسز، کٹلری اینڈ سٹین لیس اسٹیل یوٹینسلز ہمارے ساتھ وزیر آباد میں ادھر یہاں پہ گجرانوالہ میں یہ مشہور ہیں، پھر اسپورٹس ویئر اینڈ گڈس ہیں، فارماسیوٹیکل ہے، کیمیکل اینڈ پلاسٹکس انڈسٹری ہے۔ پہلے پلاسٹک نہیں تھی لیکن پلاسٹک اب شامل کر دی گئی ہے، پلاسٹک انڈسٹری بھی اب اس میں انکلوسیو ہے۔ اس کے بعد ہے جی سنتھیٹک ٹیکسٹائل ہے، آٹو پارٹس ہیں، ادر کنزیومر پروڈکٹس ہیں، اور ادر انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں، یعنی کوئی بھی انجینئرنگ پروڈکٹ جو یہاں پہ ڈیفائن نہیں ہو سکا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور سروس سیکٹر میں آگے انسپیکشن، ویریفیکیشن ہے، سرٹیفکیشن ہے، ایکریڈیٹیشن ہے، وہ آگے ہیلتھ لیبارٹریز وغیرہ اس میں آ جاتی ہے۔ آگے آ جائیں کہ میں نے اس سلائیڈ میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر سیکٹر میں کون کون سے اسٹینڈرڈ اپلیکیبل ہو سکتے ہیں، میں نے یہاں پہ ٹرم یوز کی ہے، کیونکہ یہ جو میں نے اسٹینڈرڈ لکھے یہ منیمم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر فرض کیا آپ کا کوئی فوڈ پروڈکٹ اگر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کس کنٹری میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس کنٹری کی اپنی اسٹینڈرڈ کی کون سی ریکوائرمنٹس، یہ وہ ہیں جو پاکستانی یا ایک جنیرک ریکوائرمنٹس میں نے لکھی ہیں، لیکن اوور اینڈ ابو دیز ریکوائرمنٹس اور بھی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا امپورٹنگ کنٹری کون سا ہے۔
ٹھیک ہے. فرض کیا یہاں سے آپ کوئی فوڈ پروڈکٹ اگر آپ سعودی عربیہ بھیجتے ہیں تو سعودی عربیہ کی یہاں پہ کوئی بھی اسٹینڈرڈ کی کمپلائنس نہیں ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی. تو سعودی عربیہ میں ہے وہ آپ سے گلف مارک مانگے یا اپنا ساسو کا سعودی عربین کا کوئی مارک مانگے. تو اس لیے وہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ اوور اینڈ ابو دس سرٹیفکیشن. اس کے بعد ایگریکلچر سیکٹر میں ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے جی گلوبل گیپ, اور گلوبل گیپ میں آگے پھر ISO 22000 بھی ہے, ہیسپ بھی ہے, یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. اسپورٹس گڈس میں یہ میں نے اسٹینڈرڈ لکھے ہوئے ہیں. GMP ہے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز. SA 8000 سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا اسٹینڈرڈ ہے کہ 2 سال پہلے تک یہ پاکستان میں بین ہو گیا تھا جب سے وہ کراچی بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد لاسٹ ایئر انہوں نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے کہ اب سوشل اکاؤنٹیبلٹی SA 8000 کی سرٹیفکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے جی ISO 9000, 14000 اور 45000. یہ تو خاصے جنیرک سٹینڈرڈ ہیں, آپ نے سنے ہوں گے. 45000 نیا سٹینڈرڈ ہے, پہلے یہ 18001 تھا, اب یہ 45001 ہو گیا. اس کے بعد ہے یہ انرجی مینجمنٹ سسٹم, اس کا سٹینڈرڈ ہے ISO 50001, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں جو انرجی کا میں کہوں کہ جو پاور ہے, گیس ہے یا ہماری جو الیکٹریکل انرجی ہے, اس کی شارٹیج ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ سمپل یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹ جو ہیں اس کو کس طرح سے کم انرجی یوز کر کے تو آپ نے اس سے میکسیمم بینیفٹ لینا ہے. آگے یہ کیمیکل فارماسیوٹیکل, اس میں GMP ہے, ٹریسیبلٹی ہے, SA 8000, یہ سارے اسٹینڈرڈ لکھے ہوئے. لیدر میں البتہ جو ہے یہاں پہ ایک اور اسٹینڈرڈ ابھی شامل ہو گیا لیدر گڈس میں, وہ ہے LWG, لیدر ورکنگ گروپ. یہ جو چیزیں آپ فرض کیا جرمنی میں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ LWG کی کمپلائنس آپ نے شو کرنی ہے. وہ یہاں وہ CE مارکنگ اوبلیٹ LWG لکھا ہوا ہے, یہ LWG ہے لیدر ورکنگ گروپ. کیمیکلز میں پھر آگے ISO 9000 ہے, 14000 ہے, 45000 ہے, اور گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز GMP اسٹینڈرڈ ہے. فرنیچر کٹلری میں یہ دیکھ لیں, یہ سارے اسٹینڈرڈ ہیں اوپر. اس میں CE مارکنگ جو ہے یہ ایک قسم کا یہ میں کہوں کہ مسٹ ہے. یہ الیکٹریکل انڈسٹری میں اور سرجیکل انڈسٹری میں, اور جو کٹلری ہے, کٹلری کی انڈسٹری, اس میں CE مارکنگ یہ ایکچولی سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے. لیکن آپ کوئی بھی چیز, کوئی پروڈکٹ اپنا جو باہر آپ بھیجیں گے تو وہ آپ سے این ممکن ہے کہ آپ کا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے یا جو بائر ہے یا بائنگ ہاؤسز ہیں وہ آپ سے CE کی سرٹیفکیشن مانگیں. اس کے بعد آٹوموٹیو انڈسٹری کا ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ہے جی TS 16949, وہ یہاں پہ مسنگ ہے, یہاں پہ لکھا نہیں ہوا, لیکن وہ اب ISO کا اسٹینڈرڈ بھی ہے اور جو آٹو انڈسٹری ہے اس کا اسٹینڈرڈ بھی ہے. آگے پھر جیمز, پریشس اسٹون, جیولری, میٹل, منرلز, ماربل, گرینائٹ, اس کے اسٹینڈرڈ لکھے ہوئے ہیں. کارپٹ میرا خیال ہے کہ ادھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری دری کی انڈسٹری سب سے بہترین شاید گورنمنٹ منڈی میں ہے, ابھی بھی ہوگی, ابھی بھی ہے. تو اس کے لیے یہ کارپٹ, فراغ, ٹینٹس وغیرہ بھی بنتے ہیں, ٹینٹس بنتے ہیں. اس کا میرا خیال پوسٹ کلاتھ ہے وہ تو یہیں پہ بنتے ہیں. کارپیٹ اور زری کی انڈسٹری قصور میں بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے ٹینٹس زیادہ وہاں قصور میں بنتے ہیں. ہاں, تو اس کے اوپر یہ سارے اسٹینڈرڈ جو ہیں یہ اپلیکیبل ہیں. جی جی ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس میں رگس میں یا کارپیٹس میں آ جائے گا, وہ بھی انکلوسیو ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ سرٹیفکیشن آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کوئی اگر جی جی یہ پرانا یہ رینیو ہو رہے, یہ 2 سال پرانے ابھی نئے پرنٹ ہو رہے. تو یہ گاڈس ابھی ہم نے شامل کیے. ہاں جی, گاڈس اس میں یہ اب اپرووڈ ہے اور یہ ہماری اسکیم ہے. گاڈس ہے جی یہ گلوبل آرگینک ٹیکسٹائل اسٹینڈرڈ, یہ پہلے نہیں تھا, یہ اب ہم نے شامل کیا, اور یہ اسپیسیفکلی ہے بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی.
آگے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ جو اسٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کیونکہ پاکستان میں اب تو میرا خیال ہے ابھی بھی یہی حال ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ کاٹن کا پاکستان میں کیا حالات ہیں، کیونکہ جس ایج سے میں بلونگ کرتا ہوں اس ایج میں تو یہ تھا کہ پاکستان کی بیسٹ کاٹن ہوتی تھی اور سب سے زیادہ بہترین کلاتھ پاکستان سے ہوتا ہے. اب ہماری جتنی کاٹن بیلٹ ہے پاسبلی وہ یا ایروڈ ہو گئی ہے یا اس کو شاید شوگر کین نے ٹیک اوور کر لیا. آگے جی بیوٹی اینڈ کاسمیٹکس، یہ بھی اس میں ایریا شامل ہے. انرجی مینجمنٹ سسٹم، ہمارے جو پاور ہاؤسز ہیں یہ جو سولر پاور بنا رہے ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں. سرجیکل انسٹرومنٹس بھی اس میں شامل ہیں. اچھا جی یہ ہے جی وہ ساری سر اس میں پہلے ابھی تھی 24 سکیمز، اب یہاں پہ ہیں تقریباً 32 اسٹینڈرڈ. تو 8 ہم نے یہ جو گرین میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ سکیمز ہیں جو ابھی ہم نے سرٹیفکیشن سکیم یا سرٹیفکیشن اسٹینڈرڈ ہم نے انکلوڈ کیا ہے. جی 1 سال سے 3 سال تک. ہاں نو یہ انسینٹو ملے گا once only once in lifetime اور one incentive to one industry تاکہ میکسیمم لوگوں کو اس سے بینیفٹ مل سکے. ٹھیک ہے جی. اور جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو سرٹیفکیشن کس انسینٹو کس اسٹیج کے اوپر ملے گا، لیکن یہاں پہ میں نے سمپل یہ لکھا ہوا ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ کتنا انسینٹو ملے گا. اسٹینڈرڈ کا نام ہے اور اس کے سامنے اماؤنٹ آف انسینٹو گرانٹ ہے جو ہم دیتے ہیں. جو مینشن نہیں ہے جی اس کی یونٹ ویلیو کیسے ڈیٹرمن کریں؟ مثلا اینی اسٹینڈرڈ جیسے آپ نے کہہ دیا نیچے اینی ادر سرٹیفکیشن سسٹمز ہمیں کچھ لوگ یس کچھ لوگ جی اس کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ 0.2 میں آئے گا تو 0.4 میں آئے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ اسٹینڈرڈ کون سا ہے، اسٹینڈرڈ کون سا ہے. اب یہ دیکھیں گے فرض کیا کوئی اسٹینڈرڈ ایسا ہے جس کی بہت زیادہ اسٹرینجنٹ ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. جو کامن ہوگا، کامن ہونے کی وجہ سے یوٹیلیٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی مارکیٹ میں پرائس کم ہو جاتی ہے. جیسے ISO 9000 مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ یہ کورسز کیے تھے تو ISO 9000 4 لاکھ 5 لاکھ پہ ہوتا ہے. اب ISO 9000 جو ہے وہ 20,000 میں بھی ہو رہا ہے، 30,000 میں بھی ہو رہا ہے، 50,000 میں بھی ہو رہا ہے. جی یہ پاکستان میں بس میں آپ فوٹو پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. پاکستان اچھا جی یہاں پہ جو کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے کوئی SME کوالیفائی کرے گی فار دی انسینٹو گرانٹ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میں نے ڈیفینیشن پہلے بتائی تھی اس کے اوپر وہ فالو کرتی ہے. SME کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کا اینول سیلز ٹرن اوور جو ہے 800 ملین سے زیادہ نہ ہو اور اس کی جو ورک فورس ہے وہ 250 پرسنل سے زیادہ. اگر 250 سے زیادہ اس کے پاس ورک فورس ہے اور 800 ملین سے زیادہ اس کا اینول سیلز ٹرن اوور ہے تو پھر وہ SME نہیں ہے، پھر وہ لارج انٹرپرائز. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے کہ جو میری ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ایپلیکینٹ مجھے اپلائی کرے گا وہ آپریشنل یونٹ ہونا چاہیے، سک یونٹ نہیں ہونا چاہیے. تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیونٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے رجسٹرڈ ہو، اس کے پاس ممبرشپ ہو، یا اپنی ٹریڈ ایسوسیشن جو ہے ٹریڈ باڈی جو ہے اس کا ممبر ہو یا چیمبر کا ممبر ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سرٹیفکیشن آلریڈی لی ہوئی ہو، اس کے پاس کمپلیٹ ہو. لیکن اگر کمپلیٹ نہیں ہے، وہ پروسیس آف کمپلیشن ہے تو وہ ہمیں اپلائی کر سکتا ہے. اپلیکیشن ہم اس کی پروسیس کریں گے لیکن انسینٹو اس کو تب ملے گا جب اس کی سرٹیفکیشن کمپلیٹ ہو جائے. اچھا اپلیکیشن اپریزل ہماری یہ ہمارا اپنا ایک کا پروسیس ہے کہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اپلیکیشن جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ ایک اسپیسیفک اپلیکیشن فارم ہے اس کو فل آؤٹ کریں گے.
फिल आउट करने के बाद उसके साथ आपने दो चीज़ें लगानी है, एक तो अपने चैम्बर या ट्रेड बॉडी की जो भी आपकी मेंबरशिप है उसकी कॉपी लगानी है, और जो आपने सर्टिफिकेशन दी हुई है जिसके अगेंस्ट आप इंसेंटिव चाहते हैं उसकी कॉपी लगानी है। ये दोनों लगा के आप अपने रेलेवेंट चैम्बर से या ट्रेड बॉडी से वेरीफाई करवा के मुझे भिजवा देंगे। जब मेरे पास एप्लीकेशन आएगी तो सबसे पहले जो काम मैं वो करूँगा कि इनिशियल स्क्रूटनी उसको खुद करने के बाद मैं पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से उस सर्टिफिकेशन की वेरीफाई करवाऊंगा कि जो सर्टिफिकेशन आपने दी हुई है वो जेन्युइन है या बोगस तो नहीं है और वो एक्रेडिटेड है या नहीं है। और जब वो वेरीफाई होके आ जाएगी मेरे पास तो फिर वो एप्लीकेशन, अगर जो पंजाब की एप्लीकेशन है वो लाहौर आ जाएंगी, लाहौर से हमारी टीम के दो बंदे आके आपकी वो जो एप्लीकेंट की जो यूनिट है वो उसके ऑफिस में आके देखेंगे कि वाकई वो सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद है और प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। वो तीन चीज़ें आके कंफर्म करेंगे, यूनिट जो है ऑपरेशनल है, सिक नहीं है, सर्टिफिकेशन मौजूद है और ऑपरेशनल, और वर्कफोर्स जो है वो आपकी 250 से कम है। वो करने के बाद वो एप्लीकेशन मेरे पास वापस आ जाएगी, वापस आएगी तो फिर हमारी एक फाइनल इंसेंटिव अवार्ड कमेटी है जिसको मैं हेड करता हूँ, और मेरे साथ FPCCI के प्रेसिडेंट हैं। आजकल तो हमें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं FPCCI को वो मियां अजब निसार साहब, लास्ट ईयर वो प्रेसिडेंट थे लेकिन इस साल वो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन FPCCI के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था कि मुझे यही अभी रिप्रेजेंट करेंगे हमारी इस इंसेंटिव अवार्ड कमेटी। और मेरे साथ एक्समेडा के प्रोविंशियल चीफ हैं और फिर मेरे साथ PSTUC के डायरेक्टर सर्टिफिकेशन। तो ये चार बंदे हम बैठ कर फाइनल अवार्ड करते हैं। फाइनल अवार्ड करने के बाद हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अप्रूवल लेने के बाद चेक बनता है, और चेक जो है बन के वो आपको आपके ड्यून एड्रेस के ऊपर आपको मिल जाएगा। नो नो नो, चेक जो बन के हमारे सारे लाहौर में आते हैं, लाहौर में चेक आते हैं, और लाहौर में PCS या लेबॉर्ट्री में चेक आते हैं, वहाँ से वो आपको इंटीमेट करते हैं कि आपका चेक आ गया, वो आपको वहाँ से वो कलेक्शन। तो ये सारा प्रोसेस है इसके एप्लीकेशन का। और आगे अभी तक ये आगे मेरी प्रोग्रेस है कि इस प्रोजेक्ट में अभी तक क्या कुछ हुआ। अभी तक मेरे पास 2050 SMEs को मैंने फैसिलिटेट करना था या सपोर्ट करना था। अभी तक मेरे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं तो वो टोटल 983 हैं। तो आप इसमें देख लें कि फ्रॉम इंसेप्शन फॉर द पास्ट 3 years। तो मैं यही मेरा कंसर्न है कि मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि लोग इतना ज़्यादा मैं बार बार जाके, और ये आज वाला जो सेशन है ये 62वां सेशन है जो पूरे पाकिस्तान में करते हैं। लोगों को बार बार जाकर सेंसिटाइज करते हैं, लेकिन शायद लोगों के लिए 1 लाख या 4 लाख का मैटर नहीं करता। लोगों को इंसेंटिव देना नहीं चाहते या सर्टिफिकेशन नहीं देना चाहते। 983 एप्लीकेशन आई है अभी तक की, 632 को अवार्ड हुआ, 632 को अवार्ड हो चुका है। 170 के करीब जो है वो रिजेक्ट हुई है ऑन डिफरेंट अकाउंट्स। और ये मैंने सेक्टर वाइज लिखा हुआ है कि सेक्टर वाइज मेरे पास सबसे ज़्यादा किस, आप ये देखें सर्जिकल इंडस्ट्री नंबर 12 पे है जी, 299 लोगों ने आपके साइड है सर्जिकल इंडस्ट्री सारी की सारी है। इन 299 में से फॉर श्योर आई कैन टेल कि एक एप्लीकेशन कराची से है और शायद एक पेशावर से है, बाकी 297 जो है वो पंजाब की हैं। पंजाब की भी नहीं सिर्फ इसकी होगी लेकिन वो कंपोनेंट बहुत कम है। ये मैंने सिटी वाइज भी सेक्टर वाइज किया, तो सिटी वाइज भी निकल सकता है, वो इशू नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत कम। ये मैंने बताया हुआ कि सेक्टर वाइज जो है वो देखें आप सर्जिकल का की 81 आपने रिसीव की है और 30 अप्रूव की है जी अगेन ये इंसेप्शन
یہ بھی انسیپشن سے ہی نمبر ہے. یہ جو بھی پروگرس میں بتا رہا ہوں for the past 3 years بتا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جب شروع ہوا تھا اس کا پہلے اس وقت کافی لوگوں نے جو پہلے سے دوسرے سال سے ہو گیا اور اس کے بعد جانتا ہوں کیا آپ نے میں بتاؤں اس میں اصل جو اصل محرک ہے اس میں 2 سال جو آپ نکال رہے ہیں 2 سال اور ان 2 سال میں تو میرے پاس میرا پہلے اپلیکیشنس آئی بھی کام ہے اور جو آئی ہیں وہ پروسیس بھی اس لیے کہ ہمیں وہ موومنٹ ریسٹرکشنس کے نہیں آتے ہیں جب لاک ڈاؤن میں لگے گا تو ابھی تک جو ہے نا 217 ملین خرچ کر چکا ہوں اور 600 ملین میں نے خرچ کرنا ہے. ابھی بھی میرے پاس تقریباً 400 ملین کی باقی ایسی بلڈنگ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں گی 49 ٹریننگ سیشن جو ہیں وہ میں کر چکا ہوں. گجرانوالہ میں بھی 2 ہوئے ہیں وہ میں خیر نمبر 4 سے آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور ٹریننگ چاہیے کسی بھی ایریا میں کسی اسٹینڈرڈ کے لیے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ فلاں اسٹینڈرڈ کے اوپر ہمیں ٹریننگ چاہیے اور ہماری جو بھی ٹریننگ ہے یہ 2 دن کی ٹریننگ ہے. 2 دن کے لیے 5 دن کے لیے سرٹیفائڈ ٹریننگ کورسز ہیں اور وہ جو بھی ٹریننگ پرووائڈر یہاں سے آئے گا وہ آپ کو کورس مٹیریل بھی دے گا, اسٹینڈرڈ کی کاپی بھی دے گا. جو اگر اس میں یہاں 40-50 لوگ ہیں اس کا کچھ جو لنچ کا اور چائے کا خرچہ وہ بھی لیکن آپ سے سمپل یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے آپ یہاں آئیں اور آپ کا یہ میں نے جو ٹریننگ کورسز کیے ہیں سارے لوگ کمٹ کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے. مانیے کہ 100 لوگوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم بھجوائیں گے اپنے بندے اور 100 میں سے پہلے دن ہی بجائے 50 کے تقریباً کچھ 40 لوگ آئیں اور 2 گھنٹے کے بعد آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گیا اور نیکسٹ ڈے وہ یہ ایک تو انسینٹیو بہت کم ہے 1 سے 4 لاکھ اور جو 50 افراد کی فیکٹری لگائے گا نا وہ 5-7 لاکھ روپیہ پیسے ہی کما رہا ہے. وہ تو نہیں آئے گا یا آپ انسینٹیو بڑھائیں یا ہر سال کریں. بھیا بات یہ کہ جو پروجیکٹ میں نے نہیں بنایا منسٹری نے بنایا ہے تو منسٹری نے انہوں نے بنایا اس طرح سے ہے کہ یہ جو ابھی بھی جب آپ کو مل رہا ہے نا جتنی آپ کی کاسٹ آئے گی ایجوکیشن کے اوپر اس سے زیادہ ہے. سر جو 15 کروڑ کا بزنس کرے گا 1 سال میں تو اس کو 1 سے 4 لاکھ دینے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہے گا میں پڑھ جاؤں گا کس طرح سے کہ وہ جاؤں ٹریننگ لوں اس کے حساب سے چلے گا سارا سسٹم. بھیا وہ آپ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں اس سے ایکچولی میں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں بیسیکلی مقصد انسینٹیو دینا نہیں ہے, پیسے دینا نہیں ہے. یہ مقصد کرنا ہے کہ آپ جو ایس ایم ایز ہیں وہ سرٹیفکیشن کروائیں. سرٹیفکیشن کروانے کے بعد آپ جو پروڈکٹ کی اوپن مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسیسیبلٹی بڑھے گی. کیونکہ جب آپ فورن بائر کے پاس جاتے ہیں وہ سرٹیفکیشن کے بغیر آپ سے مال نہیں. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. میری فیکٹری گاڈ سرٹیفائڈ ہے, ریپ سرٹیفائڈ ہے, بی ایس سی آئی سرٹیفائڈ ہے. تو ابھی میں ہم اور سرٹیفکیشن میں جا رہے ہیں. اس کے اوپر سرٹیفکیشن کے اوپر خرچہ ہوتا ہے لیکن سرٹیفکیشن آپ کا ایک مارکیٹنگ ٹول ہے. جو ایس ایم ای ہے وہ سرٹیفکیشن نہیں کروا پاتے یا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر خرچہ کرنا پڑے گا. وہ خرچے سے ڈرنے کے چکر میں اپنی پروڈکٹ کو اسٹینڈرڈائز بھی نہیں کرتے, سرٹیفکیشن بھی نہیں کرواتے. سرٹیفکیشن اگر ہم لوگ کروائیں گے تو ہمیں ہمارے لیے دروازے کھلیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ 1 لاکھ یا 4 لاکھ روپیہ سرکار سے لے کے یہ بیسیکلی کاسٹ ہے. یار اگر کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے سرٹیفکیشن کرا کے تو اگر اس کا 2-4 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے وہی آپ کو سرکار پے کر دیتی ہے.
ویسے تو جب اس کے اخراجات میں سے بڑھ گئے ہوں سرٹیفکیشن کے، یہ ایک انسینٹیو ہے انکریج کرنے کے لیے کہ سرکار آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو اسٹینڈرڈائز کریں، آپ اپلیکیشن لیں، جتنی ہمارے پاس اپلیکیشن ہوگی پاکستان کا پنکھا نہیں بیچ سکتا، پاکستان میں یا گجرات جتنا پنکھا بناتا ہے، اگر ہماری پاس سی سرٹیفکیشن ہو تو ہم یورپ میں پنکھا بیچ سکتے ہیں، ہم نہیں بیچ پاتے کیونکہ ہم ایکریڈیٹڈ نہیں ہیں۔ ابھی پی سی ایس آئی آر نے ایک انرجی ایفیشینٹ پروگرام شروع کیا ہے، اس میں آگے کچھ لوگ ابھی سی کی طرف جب جائیں گے آگے، ایپلیکیشن کے بغیر آپ اپنی پروڈکٹ کو پاکستان سے باہر نہیں لے کے جا سکتے۔ آپ کے پاس جب آفر کرنے کے لیے دنیا کو ہے ہی کچھ نہیں ہے تو ایکسپورٹ بڑھے گی کیسے؟ آفر کرنے کے لیے آپ کو اپنی پروڈکٹ اس لیول کی کرنی ہے، لیکن اس میں ہمیں اس کے لیے کمپیٹ بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ دیکھیے انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے، انہوں نے ایک مثال ایسی دی کہ سی کی مثال دی، سی بنیادی طور پر سیفٹی کمپلائنس ہے، پروڈکٹ کمپلائنس نہیں ہے، پروڈکٹ اس کی پرفارمنس یا بیسیکلی کنسرن اس کا سیفٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پنکھا بھی نہیں بیچ سکتے تھے، اس وقت ماشاء اللہ آج کے دن میں ایٹ لیسٹ 5 مینوفیکچرر ہیں جنہوں نے سی سرٹیفکیشن سی مارک لیا۔ اب ایکسپینسو اگر میں پر یونٹ انڈسٹری کی کر لوں تو اراؤنڈ 6-6.5 لاکھ، ٹھیک ہے، اس میں ری ورک ٹیسٹنگ شامل کر تو 4 لاکھ تو گورنمنٹ دے رہی ہے۔ پیسہ اہمیت نہیں ہے، پیسہ وہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی ہے نا اس کو ذرا فوکس زیادہ کریں کہ اگر آج سی مارکنگ کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کے لیے، چاہے وہ ہوم اپلائنسز ہیں، پنکھا ہو جائے، کولر ہو جائے، واشنگ مشین ہو جائے، سب چیزیں برابر، یا کچھ سرجیکل بنانے والے ہیں، یا کوئی ایسی اپنی کٹلری والے ہیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ اسٹینڈرڈ کی کمپلائنس کی ہے، وہ جو 2 دن کی ٹریننگ ہے نا قیمت اس کی جو، اور وہ اس کو اگر پراپر طریقے سے فوکس کیا جائے تو ہم پروڈکٹ کو بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ انہوں نے جو لکھ لیا ہے وہ اسٹینڈرڈ کہ اس کی ٹریننگ اسی میں ہے، انہوں نے نیچے یہ بھی بات کی ہے کہ بھائی اگر کسی اور اسٹینڈرڈ کی کمپلائنس کی طرف آپ ٹریننگ چاہتے ہیں، ایک گروپ آف پیپل 40-50 ایون 2 سیشن بھی کروا دیں گے، اتنا ہم نے ریکویسٹ ضرور کی ہے اس کو کہ آپ جو یہاں کی جو سیکٹرز ہیں گجرات والے ریجن کے، اس کے لیے ایک انٹیگریٹڈ مینجمنٹ سسٹم جس میں 9-14-45 کا کمبینیشن آ جاتا ہے، اس کا ایک ہولڈ ہو جائے، سی ای کا ہولڈ ہو سکتا ہے، اوکوٹیکس 100 کا یا کورس کا ہولڈ ہو سکتا ہے، یا کسی انجینئرنگ گڈ کی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ہے، کوئی یو ایل ہے، کوئی بی ایس ہے۔ ابھی گیس پرائسز کی بات کی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگلے آنے والے منتھس میں یا دوسروں میں بڑی اسٹرنجنٹ بائنڈنگز آ رہی ہیں کہ جو گیس اپلائنسز ہیں نا وہ انرجی ایفیشینٹ ہو، اس کی ذرا ایفیشنسی ڈٹرمنیشن کرنی ہے، مینوفیکچر اپنے اینڈ پہ کرے گا تو ایک تھرڈ پارٹی کی لیب کے پاس جائے گا، تو خالی بحث ہو رہی تھی، مدر اسٹینڈرڈ اس کا یورپ نے بنایا ہوا ہے اور اڈاپٹ کر لیا پی ایس کیو سی نے، وہ پیس اینڈ بیس میں انہوں نے اڈاپٹ کیا، اصل بات اس نے درمیان میں چھوڑ گیا کہ افیکٹ کیا رہا ہے۔ تو کل بائنڈنگ آ جاتی ہے تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں جناب ہمیں آپ نے اس انرجی ایفیشنسی اسیسمنٹ اس کی میتھڈالوجی ڈٹرمن کرنے کے لیے یا اس کی ڈیزائن انجینئرنگ کے لیے جو ہمیں ٹریننگ ریکوائرڈ ہے، ہماری گیس اپلائنسز بنانے والے گجر والے کے ماشاء اللہ ایک بڑا اسٹیبلشڈ ہے تو اس کے لیے ٹریننگ دے دیں، تو کہہ رہے ہیں ہم دیں گے، آپ پارٹیسپینٹس کو ارینج کریں، اور لوگ جو دینے والے ٹرینرز ہیں وہ بھی ایک سرٹیفائڈ ٹرینر، سرٹیفائڈ کمپنی ہے، اس کا اپنا ایک سرٹیفکیٹ کا ایک اس انڈیویجول کے لیے بھی ویلیو ہے، اور جو نالج حاصل ہونا ہے اس کی تو قیمت نہیں ہم کہہ سکتے، ہمارا مقصد اس نالج کو حاصل کرنا ہے، نہ تو ہمیں 1 سے 4 لاکھ کے پیچھے دیں گے، وہ ایک انسینٹیوائز ہے، اونرشپ ہے گورنمنٹ کی، پرائڈ ہے، تھینک یو جی۔ آپ نے کہا کہ ہمیں کمپیریٹیو بھی ہونا پڑے گا، میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، میں نے جب آپ کو کہا کہ اس سے یہ مارکیٹنگ ٹول ہے، اگر آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہیں، آپ کا کمپیریٹیو اپروچ کمپیریٹیو ایج بھی چینج ہو جاتا ہے، آپ ایک نان کمپلائنٹ کمپنی یا ایک نان اسٹینڈرڈائز کمپنی کی پروڈکٹ سے ایک کمپلائنٹ کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ مہنگی بکے اور بک رہی ہے،
کیونکہ انٹرنیشنلی جو لوگ کمپلائنٹ ہیں, جو بائرس کمپلائنٹ ہیں, وہ صرف کمپلائنٹ فیکٹری سے ہی خریدنا چاہتے ہیں, وہ نان کمپلائنٹ سے خریدنا نہیں چاہتے. جب آپ کمپلائنس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایک کاسٹ آئے گی, کاسٹ آئے گی. آپ اسٹینڈرڈائز جب آپ کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ بھی مہنگی ہوتی ہے کچھ, تو آپ کو اس کا ایج ملتا ہے اگر یو آر کمپلائنٹ. میں اس کو کروڈ سی ایگزامپل دوں آپ کو. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, اگر فرض کی آپ نے گھی خریدا ہے تو آپ ہمیشہ کہیں گے یہ ڈالڈا دیتے. کیوں ڈالڈا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر آپ کا کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کی کوالٹی بہتر ہوگی. کوالٹی اس کی کیسے بہتر ہے؟ انہوں نے 10 قسم کی سرٹیفکیشنز لی ہیں, ٹھیک ہے. تو سرٹیفکیشن کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جو بائر ہے, کنزیومر ہے, اس کا آپ کے پروڈکٹ کے اوپر کانفیڈنس بڑھ جائے گا. کانفیڈنس جب بڑھے گا تو آپ کو پھر مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ آپ کا پروڈکٹ خود بکے گا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی کہ اس کے پروڈکٹ کا تو بس اودا تو نام بکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, بس پھر آپ کا نام بکے گا. اگر آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے تو آپ کا نام بکے گا. اور یہ جو گورنمنٹ انسینٹیو دے رہی ہے, دیکھیں 1 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ دے رہی ہے, اور پلس آپ کی ورک فورس کو ٹرین بھی کر رہی ہے. ٹرین کیوں کر رہی ہے؟ ان کے پاس نالج جائے, اور جو بار بار آپ سرٹیفکیشن لیتے ہیں اور سرٹیفکیشن پرووائڈر کو آپ جو پیسے دیتے ہیں, وہ آپ کے بندے خود ٹرینڈ ہو جائیں گے. پھر وہ آپ کو ان کو کال ہی نہیں کرنا پڑے گا, وہ اپنی ڈاکومنٹیشن خود کریں گے. وہ کاسٹ بھی آپ کی سبسائڈ وہ جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے. تو یہ میں کہوں کہ یہ ٹو پرونگڈ اپروچ ہے, ٹو پرونگڈ ایک اسسٹنس ہے آپ کے لیے. آپ کو کیش بھی دے رہے ہیں اور آپ کے لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں. تو آپ سے بس گزارش یہی ہے کہ آپ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ فارم, میں نے سر آپ کے سیکرٹری صاحب کو جو ہے ای میل کر دیا ہوا ہے, وہ سمپل سا فارم ہے, اس میں کچھ بھی نہیں. ابھی آپ نے بھی بات کی شاید کہ پچھلے 3 سال میں یہ بہت کم ایپلیکینٹ آئے ہیں, اور اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو سر جو میں پچھلے 3 سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, یا پچھلے 35 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس سیکٹر میں, بات یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر واقعی ہمیں سپورٹ کرتا ہے, اور گورنمنٹ سیکٹر ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم ان کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں, یہ ہمیں ٹیکس میں کوئی ریٹرن جو ہے وہ یہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے. اصل مسئلہ سمپل ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اور جب تک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بریج نہیں ہوتا, وہ گیپ ریڈیوس نہیں ہوتا, وہ آگے نہیں ہوتا. اور میں اسی لیے ہماری جب شروع میں یہ سینٹر دے رہے تھے تو ہماری بڑی اسٹرینجنٹ ریکوائرمنٹ تھی, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. لیکن پھر ہم نے اپنی پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ ساری اسٹرینجنٹ ریکوائرمنٹس ختم کرنی ہے. اس میں ای او پی آئی کی رجسٹریشن میں یہ مانگے, یہ مانگے, یہ مانگے, ہم نے سب ختم کرنا. سمپل آپ کا اینول سیلز ٹرن اوور جو آپ اپلیکیشن کے اوپر لکھیں گے وہ آپ کی چیمبر ویریفائی کر کے بھیجیں گے, دیٹس اٹ. اور چیمبر کی ممبرشپ کی کاپی مجھے چاہیے اور سرٹیفکیشن کی کاپی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا کوئی فسکیا کوئی کنسرن ہو تو میرا نمبر بھی ادھر موجود ہے, یو کین آلویز کال می, اور کوئی بھی اسسٹنس چاہیے تو میں حاضر ہوں. آپ کا کوئی اور کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. Thank you very much, Nasser. بہت بہت شکریہ جی, آپ آئے ہمارے پاس اور ہمیں آپ نے اس کی اویئرنیس. اسی دفعہ یہ دوسرا سیشن ہے سرٹیفکیشن کا, 2-3 سال پہلے آیا تھا, لاسٹ ایئر آیا. میرا خیال ہے لیکن ایٹ اینڈ آف دا ڈے سرٹیفکیشن ایک ایسی چیز ہے جو لانگ ٹرم اگر ہم نے پاکستان کی پروڈکٹ کو انٹرنیشنلی پریزنٹ کرنا ہے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں جائیں گے ہم اپنے آپ کو خود ہی ہمیں کیچ کیا ہوا ہے, ہمیں اپنے مارکیٹ سیگمنٹس کو شرنک کیا ہوا ہے.
گجرانوالہ کے لوگوں کو چاہیے جو مین انڈسٹریز ہے جیسے آپ کی جیسے آپ نے ذکر کیا سرجیکل کا سیالکوٹ میں، اس طرح گجرانوالہ میں آپ کی ہوم اپلائنسز کی انڈسٹری ہے، آپ کی کیا نام ہے میٹل کوک ویئر کی انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایونیو ہے کہ ہم اپنا کپڑا کہیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کا کپڑا کہیں ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم سرٹیفائڈ نہیں ہیں، اور یہ جتنی بھی سرٹیفکیشن ہیں یہ بیسیکلی سوشل اور انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز کے یہ ہوتی ہیں کہ ہماری بزنس پریکٹسز کیا ہیں. جب آپ کمپلائنس پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی بزنس پریکٹسز جب امپروو کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے اور آپ کی کوالٹی بھی بڑھتی ہے. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. ہم لوگ شاید گھبراتے ہیں چیزوں کو اسٹینڈرڈائز کرنے سے کہ اس سے کوئی کاسٹ بڑھ جائے گی یا اس سے کیا نام ہے. دنیا ایک اوپن سیکرٹ ہے، کوئی بھی کاروبار آج کے دن ایسا نہیں ہے جو کہ کسی کو نہ پتا ہو. وہ کاروبار کے وہ کوئی سیکرٹس نہیں رہ گئے ہوئے. ہم چھپانے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے. اس سے ہم اپنی سیلز کو کیپ کر رہے ہیں، اپنی مارکیٹ ایکسیس کو کیپ کر رہے ہیں. جتنی زیادہ ہم سرٹیفکیشن کی طرف جائیں گے، اگین میں کہوں گا کہ یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا انسینٹیو پلان ہے. یہ کوئی ہمیں کوئی کسی ایسے نہیں کو پیسے دینے کا مقصد نہیں ہے، انکریج کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اس سوچ کو اپنائیں کہ ہم سرٹیفکیشنز کروائیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. بیسیکلی اس کا مقصد کوئی ہماری کوئی بی ایس پی پروگرام نہیں ہے، گرین انکم سپورٹ ٹائپ کا پروگرام نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انکریج کرنے کے لیے ون ٹائم آپ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اویل کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک انکریجمنٹ ہے کہ اگر آپ لوگ جاتے ہیں سرٹیفکیشن کی طرف جو آپ کی کاسٹ آتی ہے اس کا میجر پورشن جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو سبسیڈائز کر دیتی ہے. ونس آپ سرٹیفائی ہو جاتے ہیں پھر ہمیں اس کو پول آن خود کرنا ہے تاکہ ہم انٹرنیشنلی اپنے آپ کو لے کے چلیں. جہاں تک بات ہے کمپیٹیٹو اپروچ کی، تو کمپیٹیٹیونیس خود ہی آ جائے گی جب ہم اسٹینڈرڈائز کریں گے. ہم اپنی بہت ساری ویسٹیجز، بہت سارے لاسز جو ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہونے کی وجہ سے کنٹرول کر پاتے ہیں، جو ہمیں ویسے نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے نقصان کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. اسٹینڈرڈ سسٹم جو ہے وہ آپ کو آپ کے نقصان بھی بتاتا ہے. جب آپ کو نقصانات کا پتہ چلتا ہے تو آپ کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. بڑا ایک پازیٹیو گورنمنٹ کی طرف سے اسٹانس ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ کی فین انڈسٹری گجرانوالہ کی، آپ کی ہوم اپلائنسز، کوک ویئر انڈسٹری، ٹیکسٹائل جس میں آپ کی پرنٹنگ لائن ملز پلس جو آپ کی لومز ہیں، یہ جو 4-5 سیکٹر ہیں یہ کمپلائنس کی طرف آئیں تو یہ اسکائی از دا لمٹ. آپ بہت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور ہم اپنے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پوری ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہ سیکھ سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. اور انشاءاللہ میرا خیال ہے ہمارے لوگ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سب سے بڑا فائدہ ہوگا نا آپ سرٹیفکیشن لیں. آپ ایک بات دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ریجیکشن ریٹ کتنا ریڈیوس ہو گیا. صرف 2 یا 3 سال میں آپ کا ریجیکشن ریٹ کتنا ریڈیوس ہو گیا. اور دوسری بات ہم نے بات کی، یہاں ہم نے سارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ کی باتیں کی. بات یہ اگر آپ سرٹیفکیشن لیں گے تو آپ کا اگر پروڈکٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، گلوبلی کنزیوم ہو رہا ہے، تو ہم بھی پاکستانی ہیں. اگر آپ کے جو فیلو پاکستانی ہیں وہ اگر کوالٹی کی چیز کنزیوم کریں گے یا وہ خریدیں گے تو ان کی بھی دعائیں ہیں کہ